رنگ کا ہو اور اس کے چاروں جو پاؤں ہیں ٹانگیں ہیں چاروں وہ بھی سفید ہو اور اس کا ماتھا بھی سفید ہو، ایسے گھوڑے کو پنج کلیان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پنج کلیان ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ میری امت کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، فرمایا چمک رہے ہوں گے۔ میں اپنی امت کو پہچانوں گا جس طرح مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے کہ پنج کلیان گھوڑا ہے، وہ سب گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت تمام امتوں میں سے نمایاں نظر آئے گی اور میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ لیکن کس کے؟ جس نے وضو کیا ہوگا، جس نے زندگی بھر کبھی وضو کیا ہی نہیں، جس نے وضو کیا ہی نہیں، اس کے اعضاء چمکیں گے کیا؟ یہ بشارت، یہ پہچان تو اس کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی تو وہی ہوگا جو اس انداز میں ہوگا، جس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو فرمایا جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے کنارے پر لے آئے گا، یا وہ جنت میں ہی رہیں گے، پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جنت میں کھڑے ہو کر جہنمیوں کا نظارہ کریں گے، دوزخ کو دیکھیں گے اور دیکھ کر پھر وہ سوال کریں گے۔ اب جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ سوال کریں گے۔ جنتی پوچھیں گے کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ ابا جان کھڑے ہیں، بیٹا دیکھ کر کہے گا میں تو ان کو بڑا نیک سمجھتا تھا۔ ملازم دیکھے گا یہ میرا افسر کھڑا، یہ میرا صاحب کھڑا، دیکھے گا جہنم میں جل رہا، فلاں رشتہ دار موجود ہے، فلاں دوست ہے، فلاں ساتھی ہے۔ حیران ہوں گے کہ ہم تو انہیں سمجھتے تھے کہ بڑے نیک ہیں، مگر آج ان کے ساتھ کیا بنی؟ یہ آج جہنم کے اندر کیوں ہے؟ یہ جل کیوں رہے ہیں؟ وہاں پر سوال ہوگا فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ رب فرماتا ہے جنتی جنت میں مجرموں سے سوال کریں گے، گناہگاروں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے یہاں آنے والوں یہ بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بنی، کیا معاجرہ ہوا، اپنا درد دل بتاؤ، اپنی کہانی سناؤ۔ بیٹا کہے گا ابا جان کیا حال ہے، یہ کیا ہو گیا؟ بیٹی کہے گی امی جان آپ یہاں پر کیسے؟ خادمہ کہے گی، نوکریانی کہے گی بیگم صاحبہ آپ، غلام پوچھے گا صاحب آپ یہاں پر کیسے ہیں؟ چودھری صاحب آپ کس حال میں؟ شیخ صاحب آپ کدھر ہیں؟ ملک صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے، آپ نے تو بڑے حج کیے تھے، آپ تو بڑے سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، آپ کی تو چودراہٹ چلتی تھی، آج آپ یہاں پر کیسے؟ آپ کو تو مارکیٹ کے لوگ سلام کرتے تھے، آپ کو تو دیکھ کر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے سے بڑے جب آپ دفتر میں جاتے تھے لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ دیتے تھے، آپ کی تو بڑی عزت تھی۔ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ آج تمہارے ساتھ کیا بنی؟ شیخ صاحب آپ کہاں آ گئے؟ تم نے کون سا جرم کیا، کون سا گناہ کیا، کیا بدکاری کر بیٹھے، یہ کیا بنی، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تمہیں تو بڑے بڑے لوگ سلام کرتے تھے، بڑے بڑے دولت مند جو ہے وہ تمہارے گھر کا طواف کرتے تھے، وہ کون سا گناہ جرم کر دیا، وہ کون سا ایسا بڑا گناہ تم نے کر دیا جس کی بنا پر آج تم جہنم کا ایندھن بنے ہوئے؟ اور جانتے ہیں آپ کے جہنم کی حالت اور کیفیت کیا؟ جہنم کس شے کا نام ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جہنم کے اندر سوئی کے ناکے جتنا سوراخ بھی ہو جائے تو اس کی بدبو پوری کائنات کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لے کہ کوئی بندہ زندہ باقی نہیں بچ سکتا۔ یہ اس کی ہولناکی ہے۔ فرمایا ساری کائنات خاک میں جل جائے، خاک ہو جائے۔ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کا عذاب رکھا، ایک گرم عذاب اور ایک سرد عذاب۔ جس طرح دنیا کے اندر مجرموں کے لیے جیلوں کے اندر دونوں طرح کے عذاب ہوتے ہیں، کبھی تو گرم عذاب دیا جاتا ہے، بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، اور کبھی برف کی سلوں پر لٹا کر پھر جو ہے ان کو یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی دو طرح کے عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو دنیا کے اندر گرمی ہے نا، یہ موسم کی شدت اور گرمی اور حرارت، فرمایا یہ جہنم سانس لیتی ہے۔ فرمایا جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، اور جب وہ گرم سانس لیتی ہے باہر کی طرف پھینکتی ہے تو پھر گرمی ہوتی ہے، اور جب وہ سانس اندر کی طرف لیتی ہے پھر سردی پیدا ہو جاتی ہے۔
تو یہ جہنم کے سانس لینے کی یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے. تو جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے وہاں پر ان کی حالت اور کیفیت کی اللہ یعوذ باللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک بندے پر 70 چمڑے کی طے ہوگی. یعنی بندے کو جب جہنم کا عذاب دیا جائے گا، آگ کا عذاب، فرمایا ایک چمڑا اس کا ادڑے گا، وہ اترتا چلا جائے گا، اوپر سے نیا چمڑا پیدا ہوتا چلا جائے گا، پھر وہ جلے گا، اس کے آگے پھر اور چمڑا ہوگا. یعنی یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے کہ ایک بار عذاب آ گیا، جان چھوٹ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، یا موت آ گئی. موت مانگے گا نہیں ملے گی، موت چاہے گا نہیں آئے گی، موت کی کیفیت سے دو چار ہوگا پھر زندگی ملے گی. چمڑا جسم کا کھینچ لیا جائے گا، اتار لیا جائے گا، پھر نیا چمڑا آئے گا، پھر وہ اتارا جائے گا، پھر نیا چمڑا آئے گا. فرمایا اس طرح 70 طے اس کی چمڑے کی آتی چلی جائے گی. لاکھوں برس گزر جائیں گے جہنم کے اندر، اسی حال کے اندر، اسی کیفیت کے اندر. نہ کچھ کھانے کو ملے گا، نہ کچھ پینے کو ملے گا. جب جہنمیوں کی بھوک کی شدت ہو جائے گی اور شدت کی بھوک لگے گی، پھر انہیں کہا جائے گا آؤ اب اگر کھانا چاہتے ہو تو یہ گھاس کھا لو، یہ تھور کھا لو، یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، یہ کھاؤ، جن کے کھانے سے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانے پہ مجبور ہوں گے. جب کھائیں گے تو وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ ان کے جسم سے انتڑیاں بھی باہر نکلتی چلی آئیں گی. فرمایا ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا. اور جب وہ گھاس اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں اور تھور حلق کے اندر اٹکے گا تو اب جہنمی پانی مانگیں گے، پانی مانگیں گے. تو پانی کے بدلے میں جب انہیں دیا جائے گا کیا؟ فرمایا گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اور اس کی شدت اتنی ہوگی کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ پانی کا پیالہ وہ پانی کھولتا ہوا ہوگا، بولتا ہوا ہوگا، اور اتنی شدت سے ہوگا کہ جب جہنمی اپنے منہ کے قریب لے جائے گا، فرمایا اس کے چہرے کا گوشت جو ہے وہ گل کر وہ اتر کر اس پیالے کے اندر گر جائے. اللہ یعصم. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب وہ گرم کھولتا ہوا پانی اپنے لبوں کے ساتھ لگائیں گے تو اس کی سختی کی وجہ سے جہنمی کا نیچے کا ہونٹ لٹک کر اس کے پاؤں تک آ جائے اور اوپر کا ہونٹ فرمایا اوپر اٹھا کر اس کی کمر تک پیچھے چلا جائے. اللہ یعوذ باللہ. آپ سوچے یہ کتنا سخت عذاب، کتنا شدید عذاب ہے جس کے اندر ان کو مبتلا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے بندے سن، تو نے میرے قرآن کی اسی طرح مہمانی کی تھی، تو نے میرے احکامات کو اسی طرح مانا تھا، آج تو میرا مہمان ہے، تو میرے پاس آیا ہے، آج میں تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا. جب میرا رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ جب میں نے تجھے نماز کے احکامات دیے تو نے کیا کیا؟ تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں نے مرنا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہونا، رب کے پاس جانا ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا ایک بندے کا جسم جو ہے وہ پھول کر 3 میل تک ہو جائے گا جہنم کے اندر. یعنی عذاب کی اس قدر زیادہ اس کے جسم کو عذاب دیا جائے گا. اور عذاب کی شدت کا یہ اندازہ یہ حال ہوگا کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا. صرف اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے. رب محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن بچے گا کون؟ جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا، رب کے احکامات کو ماننے والا ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچے بھائی، یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیوں جہنم کے اندر جل رہے ہو، وجہ کیا ہے، اتنی مصیبت میں تم کیوں گرفتار ہو، کیا وجہ ہے؟ آؤ حضرات سوچیں، اس پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالی سچا، رب کا قرآن سچا، اللہ کا محبوب سچا ہے. اور یہ باتیں جو ہیں یہ وہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اگر آج کوئی نہ بھی تسلیم کرے تو کل اس کے سامنے سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ رب کی گفتگو ہے، یہ اللہ کے محبوب کی زبان سے، جن کا لقب صادق اور امین ہے، ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں. فرمایا کہ تمام دوزخیوں سے جب جنتی سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اس جہنم میں کیوں آئے ہو، تو تمام دوزخی یک زبان ہو کر بولیں گے اور کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہائے افسوس ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم بے نمازی تھے. ہمارا گناہ کیا ہے؟
ہمارا عیب کیا ہے وہ خود بول کر کہیں گے، اعتراف گناہ کریں گے، اعتراف جرم کریں گے، اقرار جرم کریں گے اور بول کر کہیں گے ہائے افسوس ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، ہم گانے سنتے رہتے تھے، ہم کنجریوں کے گانے سننے میں مصروف رہتے تھے، ہم ٹیپ چلاتے رہتے تھے، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، ہم جو ہے وہ کیبل دیکھتے رہتے تھے، ہمیں فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں تھی، ادھر اللہ کا بلاوا آ رہا ہوتا تھا، ادھر کانوں میں آواز گونجتی تھی حی